السلام علیکم ناظرین 10 محرم 61 سن ہجری تاریخ کا ایک المناک دن ہے جس میں خاندان رسول اور خصوصاً نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس اذیت سے گزرنا پڑا اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت عظمیٰ کا واقعہ اسلامی تاریخ کی عظمت کا ایک روشن باب ہے۔ شہادت کربلا کے واقعے کو صدیاں گزر گئی، لیکن یہ واقعہ اپنی پوری اہمیت کے ساتھ اب بھی ذہنوں میں اس طرح تازہ ہے جیسے یہ واقعہ ابھی حال ہی میں پیش آیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کئی اقوام نے اس واقعے سے عبرت اور سبق حاصل کیا۔ سانحہ کربلا 10 محرم 61 سن ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 سن عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یزید کی بھیجی گئی افواج نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ 72 ساتھی تھے، جس میں 18 اہل بیت کے اراکین تھے۔ اس کے علاوہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ حضرت امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین کے علاوہ میدان کربلا میں موجود خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مردوں کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بے یار و مددگار ہو کے جا رہی ہیں۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن و دفن کے 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بکھرے پڑے تھے۔ 13 محرم 61 ہجری کو فوج کا پہرا کم ہونے کے بعد جب بنی اسد کی کچھ عورتیں نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس پہنچی اور روتے چیختے پکارنے لگیں، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، اس زمین کربلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے، ان کے جسم بکھرے ہوئے ہیں اور ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے قتل کیا ہے؟ اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسوں اور ان کے بیٹوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کی جائے؟ اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم رسول اللہ کے نواسے کی تدفین کرنے جائیں گے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا کربلا پہنچنا تھا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ کسی کے جسم مبارک کا بازو نہیں تو کسی کے جسم پر سر نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی سی قبر کھودتے ہیں اور تمام میتوں کو ایک ہی میں دفن کر دیں گے۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک گھڑ سوار آیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ گھڑ سوار حضرت امام زین العابدین تھے۔ سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔
کہیں سے امام حسین کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں، کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ان ٹکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر وہ دوسرے تمام شہیدوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اس جگہ کو گنج شہیداں کہا جاتا ہے، جہاں سب کے اجسام مبارک ایک ساتھ دفن ہیں۔ بس جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا کہ ایک تدفین رہ گئی، یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام زین العابدین آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ حبیب بن مظاہر ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کی تدفین کی، سب جانے لگے تو امام زین العابدین نے کہا رکو، ایک تدفین ابھی رہتی ہے۔ سب نے کہا کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر آپ نے فرمایا نہر فرات کی طرف چلو۔ جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا، اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے چلنا تھا کہ جناب ابو الفضل عباس رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس کو اسی جگہ دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ناظرین، نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے باقی ساتھی جو کربلا میں شہید ہوئے، سب کو وہاں قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا، اور اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اسد لکھا ہے۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے 72 ساتھی شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے 3 دن بعد اور مقام غازیہ میں جو بنو اسد کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے مل کر ان لوگوں کی تدفین کی۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو سر مبارک یزید کے پاس لایا گیا تھا، اسے کہاں دفن کیا گیا اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کے سر مبارک کو جنت البقیع میں آپ کی والدہ اور بھائی کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔